آئی لائک دس ورک. ہر جگہ پر چلنا پھرنا کتنے کا انجوائمنٹ اور کتنی خوشی کی زندگی ہے یہ. میں تو اسے بہت اچھا سمجھتا ہوں اور بہت اسے لطف اندوز ہوتا ہوں سر. مسائل دیکھیں سر یہ تو قدرت کے نظارے ہیں. نوکری تو آپ کو پتہ ہے ایک پابندی, ہم کھلے رہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے. اتنا ہم ہر سال تقریباً 2 سیزن میں ٹریول کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اس دوران سفر بہت کچھ سیکھتے ہیں. ڈیلی نئی جگہ پر جاتے ہیں, نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور بہت کچھ جو ہم سکول سے نہیں اس طرح زندگی میں اتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتہ لگ جاتا ہے. یہاں کے لوگ کس ماحول کے ہیں, وہاں کے لوگ کس ماحول کے ہیں, اینڈ کے لوگ کس ماحول کے ہیں. ہمیں کتنا بھی پنجاب سے لاس یعنی کہ گلگت بلتستان تک جاتے ہیں, گلگت بلتستان سے ہم لوگ نیچے پنجاب تک جاتے ہیں, اوپر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اس طرح راستوں میں جاتے ہیں تو مال مویشیوں پر ہمارے ڈاکے بھی پڑ جاتے ہیں, چور چکاری کے ایسے سسٹم بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمارا مال مویشی گم بھی ہو جاتا ہے. تو پچھلے علاقوں میں جاتے ہیں, یہ جنگلی جو جانور ہیں یہ بھی ہمارے مال کے اوپر حملہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ایسے مسائل ہمارے ساتھ, جہاں اتنا بڑا ٹریول ہے تو ٹریول کے ساتھ مسائل تو ہمارے ساتھ 2-4 ہمیں ہونا پڑتا ہی ہے. ساتھ یہ سسٹم ہمارے سے چلتے رہتے ہیں. حکومت سے ہماری کوئی ایسی اپیل یہ بجلی کی یا کوئی سڑکوں کی ایسی کوئی اپیل ہمارے تو ہے نہیں ہے. ہمارا تو کاروبار ایسا ہے, ہم اس کاروبار کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ نہیں کہ ہمارا یہ جو مال ہے یہ مویشی کو ختم, یہ نہیں. ہم اسی کے ساتھ ہمیں سہولتیں جو ہے فراہم کی جائیں. مین مسئلہ یہ ہے جیسے آپ مختلف ملکوں آپ دیکھیں, امریکہ میں, یورپ میں, تو جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں, جو اس طرح نومیڈز لوگ فیملیاں ہیں, ان کو بہت سہولتیں ہیں. انہیں جو ان کا جو پڑاؤ ہوتا ہے مال مویشی کے لیے وہ گورنمنٹ انہیں فیسلٹی دے رہی ہے. تو ہمیں پاکستان حکومت سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ ایسی چیز چاہیے دے دیں ہمیں, وہ حکومت پر بوجھ بھی نہیں بنتے. لیکن ہمارا یہ حق ہے, ہمیں یہ حق ہے ہمارے مال کی جو جگہیں ہیں یہ ہمیں جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں حکومت پاکستان کے کافی جو ہے ایک تقریباً 1/4 حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوشت کا ہمارا لائف سٹائل جو ہے یہ گجر بکروال سے فیملی کے مال مویشی سے پوری کی جا رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ سہولتیں جو ہے یہ حکومت پاکستان سے میری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بھی یہ سہولتیں جو ہیں یہ دی جائیں. ہمارے مال مویشی کے جو جگہیں ہیں, پڑاؤ ہیں, یہ ہمیں راستے کے پڑاؤ بھی اور سٹے پوائنٹ بھی جو ہے اس وقت حکومت باقاعدہ طور پر خاص طور پر جو ہے کسی کمیٹی بنائے یا ایسا سسٹم بنائے تاکہ تو ہمارا مال مویشی کا یہ ہوتا ہے. پنجاب میں گریزوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ ان فیملیوں کی جو یہ پریشانی یہ دور ہو جائے. اگر ہمیں جگہ اس طرح سال مل جائے, گورنمنٹ سے ہماری ڈیلنگ ہو, ہمارے مال کے لیے مختلف جگہ ہوں جو ہر سال کے لیے ہمیں نئے مقام بدلنا نہ پڑے. ایک ہماری جگہ ہونی, ہر سال ہر پڑاؤ کی ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ہر سال ہم لوگ جائیں, گرمی میں اوپر جائیں تو جب سردیوں میں نیچے آئیں تو ہمارا وہ جو ہے ہمارے جو مالوں کی چرہ گئے ہیں وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوں, وہاں میں کوئی پریشانی نہ ہو. میرے اندازے میں تقریباً 50% لوگ جو ہیں ان مسائل کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ چکے ہیں. 50% لوگ جو کہ اس کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. اور اس کے چھوڑنے کا مجھے خدشہ ہے لا کے کہ یہ کام ابھی کتنے لوگ, لاکھوں لوگ ابھی سے بے روزگار ہو جائیں گے اگر یہ سسٹم. تو یہ لائف سٹائل کو بھی کافی ایک دھچکا لگے گا. یہ اس طرح معمولی بات نہیں ہے. لائف سٹائل کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے اس کا, جب یہ آہستہ آہستہ یہ سسٹم جب ختم ہو گیا تو یہ بھی ایک جو ہے کافی لوگوں کا کاروبار کے ساتھ منسلک یہ بہت بڑا جو ہے اس پر حکومت پر بھی ایک دھچکا آئے گا. مین مقصد تو یہ ہے کہ جتنی میری پوری فیملی ہے, میرے اس طرح یہ ہزاروں قبائل ہیں, تو ان کا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ جو ان کے مسائل ہیں یہ حل کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ ایسا ایک ویو ہے کہ بس ہمارے فیملی کا ہر بچہ ہر بچی پڑھی لکھی ہونی چاہیے, تعلیم یافتہ ہونی چاہیے, اور ان کو جو حقیق خوداریت جسے کہتے ہیں حقیق خوداریت وہ ہمیں سب کو ملنی چاہیے. جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھیں جو کام جتنی تعلیم ہوگی, جتنی اویئرنیس ہوگی, جتنی ہی یہ تعلیم ہوگی, اتنا یہ مال کا کاروبار جو ہے اچھی طریقے سے ہوگی. اس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہوگی, بیمار کی اور اس کی دوائی وغیرہ کی جو بھی ہے سسٹم ہے یہ جو ہے اور زیادہ اچھا ہوگا.